السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، عمران خان نے ایک بار پھر بم کو لات مارنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سینٹرل جیل اڈیالہ سے کچھ ان کے خفیہ پیغامات لیک ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 مئی کے ملزمان کو آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹیں دے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کیسا ہے؟ ایسا وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ حقیقی صورتحال کیا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ایک اعلیٰ ترین افسر کی ایک بیہودہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے، اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ لے جی، خبروں کا آغاز کرتے ہیں اپنی کرکٹ ٹیم سے۔ ہمارے کی جو کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، اب کہہ سکتے ہیں بابر اعظم صاحب، انہوں نے گزشتہ روز وہ جو تینوں فارمیٹ ہیں، ٹیسٹ اور ون ڈے اور T20، ان تینوں فارمیٹس کی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کیا کر دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے اعلان ان سے کروا لیا گیا ہے، کیونکہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے ان کو یہی آپشن دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ بطور کھلاڑی جو ہے اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ جس روز سے یہ کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے روانہ ہوئی تھی تو اس سے اگلے دن ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی اسی چینل پر کہ کیسے انہوں نے عین روانگی کے وقت اس پوری ٹیم نے بابر اعظم کی کپتانی میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ جی ان کے پیسے بڑھائے جائیں۔ فوری طور پہ چیئرمین کرکٹ بورڈ آئے اور ان کے جناب 200% سے زیادہ ان کی جو ماہانہ کنٹریکٹ ہے اس کی رقم میں اضافہ کیا گیا، اور پھر بھی انہوں نے کہا جی ابھی یہ تو ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوئے، ہمیں تو آپ کرکٹ بورڈ کی کمائی سے جو ہے وہ پرسنٹیج بھی دیں۔ پھر وہ ان کو پرسنٹیج بھی دی گئی، تب یہ روانہ ہوئے تھے۔ تو جب اب بندہ کیا کہے جی، ایسی نیت کے ساتھ جائیں گے تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو یہ نکال کے لا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، کپتانی انہوں نے چھوڑ دی ہے، ٹیم میں وہ ہیں، وہ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ جاری رہے گا، جو پیسے انہوں نے بڑھوا لیے تھے وہ اپنی وصول پاتے رہیں گے، اور وہ باقی جو کمرشل ورشل کے ساتھ بھی ان کی آمدنی ہوتی ہے، میچ فیس وغیرہ، وہ بھی چلتی رہے گی۔ سو فائنینشلی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس وقت جو ان کا ڈیمانڈ تھی اس سے تو یہ لگتا تھا کہ ان کو صرف فنانس سے ہی دلچسپی ہے، باقی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ گزشتہ شب رات 12 بجے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی کر دی گئی ہے، اگرچہ کہ یہ کمی بہت معمولی سی ہے، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، لیکن بہرحال اگر یہ حکومت بڑھا دیتی تو ہم نے اس کا کیا کر لینا تھا، مہربانی کم کر دی ہے۔ جی، پتہ چلا کہ 2 روپے سے زائد پیٹرول کی قیمت کم کی گئی ہے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت 6 روپے سے زائد کم کی گئی ہے، مٹی کے تیل کی قیمت بھی 6 روپے سے زائد کم کی گئی ہے، اور لائٹ ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ اچھا، یہ کمی زیادہ ہونی تھی، یہ کمی اس لیے کم ہوئی کہ گزشتہ کوئی 15-20 دن سے ڈالر کی پرائس بڑھی ہے، جس کی وجہ سے یہ کمی جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگلی خبر آپ کو بہت اچھی دے رہا ہوں۔ وہ خبر کیا ہے؟ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو گورنمنٹ کے تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور 70 کروڑ ڈالر کی جو اگلی قسط ہے وہ دسمبر میں مل جائے گی۔ اب یہ کہنے کو 70 کروڑ ڈالر کی شاید کوئی اتنی اہمیت نہ، ویسے پاکستان کے لیے تو یہ بھی بہت ہے، لیکن اس کے جو آپٹکس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہی یہ خبر آج مارکیٹ میں آئے گی، آج مارکیٹ پاکستان کی اوپن ہوگی، جو سٹاک ایکسچینج اوپن ہوگا اور جو ڈالر کی پرائسز وغیرہ اوپن ہوں گی تو اس پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ ہماری سٹاک مارکیٹ پہلے بھی بہت اوپر جا رہی ہے، فلرش کر رہی ہے، مزید اس کو بوسٹ ملے گا اس خبر کے ساتھ، اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ایک بار پھر تنزلی کی طرف جائے گی، کیونکہ یہ سب کچھ نظر آ جائے گا کہ IMF کے ساتھ اگر مذاکرات ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے، کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب ملک اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے تو پھر ڈالر کی پرائس بھی کم ہوگی، پھر سٹاک مارکیٹ بھی مزید بڑھے گی، اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں اس کے بعد کہ اگلی بار جو ہے وہ اگلے 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمت میں کچھ بہتر ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ کرے جی پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ اپنی دوسری خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب، جو ہم نے آپ کو تھمب نیل پر آپ نے دیکھی۔ ایک تو انتہائی ایک افسوسناک قسم کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، ایک پولیس سروس آف پاکستان کے ایک اعلیٰ ترین افسر اعلیٰ ترین عہدوں پر رہ چکے ہیں، FIA میں بھی رہ چکے ہیں، صوبوں میں بھی رہ چکے ہیں، کمانڈ کر چکے ہیں بہت بڑے لیول پر۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں ان کی تصحیح کرنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی چیز بارے میں باتیں پھیلیں۔ ہم نے جو تصویر بھی لگائی ہے تھمب نیل کے اوپر، اس کو بھی ہم نے بلر کر کے لگایا، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا کہ نہیں وہ چیز موجود ہے، لیکن ہم اس کو جان بوجھ کے اپنے اس پروگرام میں ولاگ میں لگا نہیں رہے۔ ایک تو ولاگ لازم بات ہے ہر طرح کا بندہ دیکھتا ہے، بالخصوص خواتین، تو مناسب نہیں لگتا کہ اس قسم کی بیہودہ چیزیں بندہ لگائے، اور ویسے بھی غیر اخلاقی سی ویڈیو ہے،
اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اسکرین شاٹ اس کا اس لیے لے کر لگا دیا بلر کر کے، تاکہ صرف یہ مینشن ہو سکے کہ ہاں ویڈیو ایگزسٹ کرتی ہے۔ اچھا، اب وہ جو افسر صاحب ہیں ان کے بارے میں پاکستان کی کے پی میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی دے چکے ہیں، ایف آئی اے میں بھی دے چکے ہیں۔ اب یار اس لیول کا افسر جو ہے وہ جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ جی جس خاتون کے ساتھ مبینہ طور پہ وہ گفتگو کر رہی ہیں ایک ویڈیو کال کے ذریعے، وہ خاتون جو ہے وہ اس کے بارے میں دو چیزیں پتہ چلی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہزارے کے ضلع سے، اب ہزارے میں چونکہ 3-4 اضلاع آ جاتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ہم یہ بھی مارجن رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا، وہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ہندو لڑکی ہے، اور یہ بات جو پولیس سروس آف پاکستان کے سرکلز میں ہے اس میں گشت کر رہی ہے کہ جی یہ کوئی شادی شدی کا بھی چکر تھا۔ اب گاڈ نوز بیٹر کہ ان دونوں میں سے کس نے شادی کا لارا دیا تھا اور کون واپس ہوا، لیکن یہ پتہ چلا کہ یہ جو افسر صاحب ہیں یہ اس خاتون کے ہاتھوں مبینہ طور پر بلیک میل بھی ہوتے رہے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے کہ یہ صاحب ایف آئی اے میں رہ چکے ہیں۔ اب پورے ملک میں اگر کسی کو بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی سائبر کرائم والا معاملہ، تو دیکھتی ہے ایف آئی اے۔ اب ان سے زیادہ کس کو اویئرنیس ہوگی کہ اس قسم کے کاموں کے کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں بندے کا جب دماغ گھوم جاتا ہے تو دماغ گھوم جاتا ہے، وہ گھوم گیا، اور وہ گھوم گیا تو پھر وہ اس کا جو نتائج کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر ایک اتنا بڑی سطح کا افسر جو کہ خود سائبر کرائم والے ڈپارٹمنٹ ہی اس کے انڈر رہا ہو، اور وہ خود اس قسم کے معاملے میں پھنس جب بلیک میل ہونا شروع کر دے، تو کیوں ہوا؟ محض اس وجہ سے ہوا کہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں تھا۔ تو انسان کو جو ہے وہ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل کوئی بھی چیز سیف نہیں ہوتی، اور سیف ہے بھی تو ہو بھی تو اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا جی، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اس خبر سے، اور خبر پہ آتے ہیں جو ہم نے آپ کو عمران خان کے حوالے سے بتائی، کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جی عمران خان نے ایک بار پھر بارود کو لات مارنے کا یا بم کو لات مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک لات انہوں نے مار دی تھی 9 مئی کو، بڑے ہی نخرے اٹھائے تھے، بڑی ہی انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اپنی مختلف حرکات کی وجہ سے۔ انہوں نے پاکستان کو کبھی سٹیبل نہیں ہونے دیا، انہوں نے اسمبلیوں کو سٹیبل نہیں ہونے دیا، انہوں نے حکومتوں کو سٹیبل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا کچھ ان کے ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، یہ کوئی مجھے آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اس کے باوجود بھی ان کو جو ڈھیل ملی ہوئی تھی، وہ جو مرضی کرتے پھرتے، وہ صوبوں کی حکومتوں کے خزانے استعمال کر رہے تھے، وہ سرکاری تعلیمی اداروں میں جا کے لوگوں کو ذہن خراب کر رہے تھے، وہ روزانہ مطلب 4 6 ولاگ کر کے وہ لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، حلف لیتے پھر رہے تھے، سارا کچھ کرتے پھر رہے تھے، اور پھر 9 مئی ہو گیا۔ جب 9 مئی ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جتنی مرضی رسی و دراز ہو تو وہ پھر کھنچ جاتی ہے، اور وہ کھنچ گئی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ 9 مئی والا معاملہ جو ہے اس کو کوئی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور معاف کیا بھی نہیں جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک اس طرح کی حرکت کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن عمران خان صاحب نے سارے ترلے شرلے کر لیے، بڑے انہوں نے میسیجز بھی جو ہے جب وہ 9 مئی کرنے سے پہلے بھی انہوں نے اور بعد میں بھی، کہ کسی طریقے سے میں جو نہیں اسٹیبلشمنٹس کو راضی کر لوں اور ایک بار پھر جو ہے وہ میں مارکیٹ میں آ جاؤں، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ اور 9 مئی کے بعد بھی نا وہ بڑی مطلب شاطرانہ قسم کی چالیں کرتے رہے، اپنے فالوورس کو کچھ اور بتاتے رہے، غیر ملکی چینلز کو اور اداروں کو انٹرویوز میں کچھ اور کہتے رہے، وہاں پہ جا کے ان کی امریکہ کی محبت جاگتی رہی، جبکہ تقریروں میں جناب وہ امریکہ کے خلاف رہے۔ اور پھر اس وقت تو خیر یہ ایکسپوز ہو ہی گئے تھے بہت بری طرح کہ وہ اسرائیل جو اس وقت فلسطین میں جو کچھ بھی کر رہا ہے، اسی اسرائیل کی نمائندہ نے عمران خان کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی۔ یعنی کہ عمران خان کے لیے اقوام متحدہ میں آواز کس نے اٹھائی؟ اسرائیل نے۔ اسرائیل کا اپنا کردار کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہودیوں دی گل نہ کرو، مطلب یہ تو اب آنکھوں دیکھی مکھی تو نہیں نکلی جاتی بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کچھ خبریں لیک ہوئی ہیں، الیکشن آگے آ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ تو بہت بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ پارٹی کی لیڈرشپ میکسیمم جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکی ہے یا جیلوں میں چلی گئی ہے 9 مئی کے معاملات میں، کیونکہ 9 مئی میں تو انہوں نے اپنے ہر پارٹی رہنما کو بہت بری طرح استعمال کیا، اور وہ پھر بھگت رہے ہیں سارے، اور باقی جو باہر تھے وہ سارے پارٹی چھوڑ گئے۔ اب ایک ہی میرا خیال بندہ باہر ہے جو ان کی پارٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو مین عمران خان کے بعد کے جو ان کی کابینہ میں تھے، وہ علی محمد خان۔ دیکھتے ہیں وہ بھی کب تک باہر رہتے ہیں مزید، اگرچہ وہ گرفتار پہلے 2-3 دفعہ ہو چکے ہیں، بلکہ زیادہ دفعہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، باقی تمام پارٹیاں اپنی اپنی انتخابی مہم شروع کر چکی ہیں۔ نواز شریف صاحب انتخابی مہم شروع کر چکے ہیں،
کوئٹہ کا وہ چکر لگائے ہیں. 30 سے زائد بلکہ 50 سے زائد بڑی شخصیات بلوچستان کی وہ اپنی پارٹی میں شامل کر چکے ہیں. سب سے بڑا جھٹکا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پہ مارا ہے, اور وہاں پہ سردار فتح محمد حسنی وغیرہ جو کہ پیپلز پارٹی کے وفاقی کابینہ میں بھی رکن رہے, ان کو انہوں نے مسلم لیگ نون میں شامل کیا. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جھٹکا پیپلز پارٹی کے لیے ہے. اور جو اپنی پارٹی کے لوگ تھے ان کے ثناء اللہ زہری اور عبد القادر بلوچ وغیرہ جو کہ ذرا سخت وقت آنے پہ نواز شریف کو چھوڑ گئے تھے, انہوں نے جب دوبارہ واپس آنے کی کوشش کی ہے تو ان کو لینے سے انکار کیا گیا. تو ایک طرف تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی کو لے کے پیش قدمی کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کو ساتھ ملا چکے, بلوچستان کو ساتھ ملا چکے. اس کے آگے چل کے وہ کے پی کے جائیں گے, اس کے بعد جنوبی پنجاب جائیں گے. تو وہ تو اپنے آئندہ حکومت بنانے کے حساب سے اپنی پارٹی کی ساری کیلکولیشنز کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کو للکار رہی ہے, نواز شریف صاحب پر اعتراضات کر رہی ہے. اور الیکشن میں ایسی ہوتا ہے, آپ نے اپنی خوبیاں بتانی ہوتی ہے اور دوسرے کی خامیاں نکالنی ہوتی ہے, اس میں کیڑے نکالنے ہوتے ہیں. یہ تو ایک الیکشن کا ماحول بن رہا ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان جو تحریک انصاف ہے, وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ پارٹی کے لیے ٹکٹ کے لیے امیدوار ہی کوئی نہیں مل رہے. یہ وہی پارٹی ہے جس کے امیدواروں کے لیے جو ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپے عمران خان صاحب کیش میں وصول کیا کرتے تھے. اور ایسی آڈیوز وغیرہ بھی آ چکی ہے جہاز چودھری وغیرہ کے, انہیں پیسے لاؤ جی, خالی ملاقات کی الگ فیس تھی, ٹکٹ کی الگ فیس تھی. تو اب وہی پارٹی ہے اس کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. ایک تو انہوں نے یہ, ہم نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی ہم نے وکیلوں کو ٹکٹیں دینی ہے, کیونکہ اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو بار ایسوسیشنز کی ہمدردیاں وہ ان کو مل جائیں گی, کہ ان وکیلوں کو کوئی اگر ہاتھ رکھے گا تو وہ بار والے کہیں گے نہیں جی ساڈا وکیل پائیے, اس سے ہاتھ نہ رکھو. تو ایک تو یہ انہوں نے بڑی ٹیکنیکل گیم کی. لیکن اب جو انہوں نے پیغامات بھجوائے خفیہ, وہ کیا ہیں جی؟ انہوں نے عمران خان صاحب نے جیل سے خفیہ پیغامات بھجوائے ہیں. لازم بات ہے وکلاء آتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, ان کے ذریعے سے وہ پیغامات جاتے ہیں. پھر وہاں پہ جو 9 مئی کے ملزمان جیلوں کے اندر ہیں ان سے وہ ملتے ہیں, ان کو پیغامات بھیجتے ہیں, ان کی فیملیز کو ملتے ہیں, ان کو پیغامات بھیجتے ہیں. تو پیغام انہوں نے بھیجا کہ جی 9 مئی کے جو ملزمان ہیں نا جی, وہ سارے تیاری کریں, ان کو میں پارٹی کے ٹکٹ دے رہا ہوں. اب کس کو پارٹی کا ٹکٹ دے رہے ہیں؟ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو بیان دیا ہے وہ ہمیں نہیں دے دیا, اس کو عمران خان کا میسج ملا تو اس نے بیان دیا. اسی طرح میاں محمود رشید ہو گیا, ڈاکٹر اعجاز چودھری ہو گیا, وہ صنم جاوید ہو گئی, وہ کیا نام اس کا نام ہے, خدیجہ شاہ ہو گئی, اور دیگر جو عالیہ حمزہ بھی پہلے بھی ایم این اے رہی ہیں. تو ان سب لوگوں کو پارٹی کے ٹکٹ دینے کا انہوں نے کیا میسج بھجوا دیے ہیں, اور ان کو کہہ دیا کہ جی آپ لوگ اپنی اپنی تحریک کریں, اور آپ جیلوں سے ہی الیکشن لڑیں گے, اور آپ کو ہم پارٹی ٹکٹ دے گی, اور پارٹی آپ کی انتخابی مہم چلائے گی. اچھا, یہ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی بڑی سمارٹ موو ہے. لیکن کیا یہ واقعی قابل عمل ہے؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں. قابل عمل یہ نہیں ہوگی جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ الیکشن لڑنا جو ہے نا وہ ایک پوری سائنس ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ جیل میں بیٹھا اور کوئی پولنگ اسٹیشنوں پہ بندے بھی نہیں لے کے جا رہا, کوئی وہاں پہ پولنگ کیمپ بھی نہیں لگے ہوئے, وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بھی نہیں بیٹھے ہوئے, وہ جیت جائے, اتنی بھی مطلب پاکستان کے اندر بات نہیں ہے. الیکشن ڈے کی سائنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہوگا, اور پھر لازم بات ہے جو اتنے پیسے ہوتے ہیں وہ بڑا پیسہ لگتا ہے. اب عمران خان نے تو ساری عمر پیسے وصول ہی کیے نا, وہ پارٹی کے فنڈ سے ان پارٹی کے لوگوں کو اپنے پلے سے پیسے دے کے تو الیکشن نہیں لڑائے گا. تو ٹکٹ اگر وہ دے بھی دیں گے تو شاید یہ بیکار ہی جائیں گے. لیکن یہ انہوں نے ٹکٹیں دینے کا اعلان کیوں کیا؟ اعلان اس لیے کیا کہ سپریم کورٹ کے جو ایک بینچ نے ملٹری کورٹ کی ٹرائل روک دی کہ نہیں ملٹری کورٹ نہیں کر سکتی ٹرائل, اوکے دوسری عدالتوں میں چلیں گے. تو دوسری عدالتوں میں چیزوں کو لنگر آن اتنا کیا جائے گا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو یہ یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا, تو یہ جیلوں سے الیکشن لڑیں گے تو پھر بس ٹھکا ٹھک ہوگا. لیکن اس پلان کے بیچ میں کچھ خامیاں ہیں. ایک خامی یہ ہے, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن تک پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی اور انتخابی نشان بلّہ اس کو ملے گا؟ ٹھیک ہے, چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی بالکل ملے گا, الیکشن بھی لڑے گی. لیکن یہ تو ابھی کا ہے نا, ابھی جب یہ سائفر کیس کا فیصلہ آ جائے گا, القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ جائے گا, عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے, تو کیا وہ پارٹی کے سربراہ تو نہیں رہیں گے؟ تو ان کی جگہ پہ پارٹی پہ کوئی اور کسی بندے کو لیڈر بھی وہ نہیں بنانا چاہتے. تو میری تو ایک ذاتی ریزرویشن ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ الیکشن ایسے کھڈے میں چلا جائے کہ وہ کوئی لڑ ہی نہ سکے الیکشن. ایک تو یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن تک پاکستان تحریک انصاف میں بطور پارٹی کو پابندی لگ جائے, کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کے بعد الیکشن کمیشن یا کسی بھی عدالت کو ایسا فیصلہ دینا پڑے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ 9 مئی تک یہ ان ملزمان کو سزائیں نہیں ہوں گی؟ جب سزائیں ہوں گی تو پھر یہ نااہل ہو جائیں گے, تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اچھا, پھر ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر اگر جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, مثلاً ان کے بچے ہیں, فرسٹ فیملی ہے ان کی,
ان کو پھر ٹکٹ دیے جائیں گے. اوکے, یہ قابل عمل چیز ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے. پھر یہ سارا معاملہ جب ہوگا تو آپ 9 مئی کا ملزمان کو ٹکٹیں دے کے میسج کیا کر رہے ہیں؟ میسج آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ 9 مئی کو جو ہم نے کیا تھا ہم اس پہ قائم ہیں, بلکہ جنہوں نے یہ سارے جرائم کیے ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, ہم ان کو اون بھی کر رہے ہیں, ہم ان کو پارٹی کے ٹکٹ بھی دے رہے ہیں, ہم ان کو الیکشن بھی لڑا رہے ہیں. تو بھائی جان عمران خان صاحب نے ایک لت بم نو ماری سی 9 مئی نو, تو ایک وہ مارن گے 8 جنوری نو. تو یہ بم کو لات لگ جائے گی. یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بہت سمارٹ پلاننگ کی ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گی. اور پھر جو اگر ہم تو کہتے ہیں نا اگلے 4-5 سال عمران خان صاحب کو ہمیں کوئی الیکشن میں کوئی انتخابی سیاست میں کوئی رول ہی نظر آ رہا, ممکن ہے یہ پھر کام اس سے بھی زیادہ آگے چلا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.